عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں. محب اللہ نے کل کہا تھا کہ فقہ کی 4 تعریفیں ہیں. پہلی تعریف بعض فقہا سے نقل کی، حکمت فرعیت، حکمت بمنزل جنس کے ہے، فرعیت فصل اول ہے، اس کی ذریعہ احتراز کیا علمی کلام سے جس میں عقائد کا ذکر ہے، اور شرعیت فصل ثانی ہے، اس کی ذریعہ احتراز کیا مقولات سے. ٹھیک ہے. بعض لوگوں نے یہاں ایک چوتھی قید لگائی تھی، حکمت فرعیت شرعیت حسیت، اور اس قید کے ساتھ کس علم کو نکالا؟ علم تصوف، وہ کو کہ اس میں اخلاق باطنہ سے بحث کی ہے. لیکن مصنف اس قید پر رضامند تھا یا ناراض تھا؟ اس نے کہا تھا حدیث مخلصنا یہ بدعت ہے. ہاں، فرعیت کی قید لگا کر علم کلام خارج کرنا عرفاً معروف ہو. ٹھیک. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ متقدمین کے نزدیک میں نے خارجی اعتراض کیا تھا کہ متقدمین کی نزدیک علم کلام اصول فقہ میں داخل ہے، اور متاخرین کی نزدیک تصوف فقہ سے خارج ہے. ٹھیک ہے. اب تم نے جو تعریف فقہ کی ہے حکمت فرعیت شرعیت، تو یہ متقدمین کی نزدیک ہے یا متاخرین کی نزدیک؟ اگر آپ کہتے ہیں متقدمین کے نزدیک، تو متقدمین کی نزدیک علم کلام فقہ میں داخل ہے. جب داخل ہے تو فرعیتن کے ساتھ نکالنا یہ بدعت ہے. تو آپ نے اس کو عرف معروف کیوں کہا ہے کہ فرعیتن کی قید عرف معروف ہے؟ اس سے تو علم کلام خارج ہوا، اور علم کلام متقدمین کے نزدیک خارج ہے یا داخل فی الفقہ؟ داخل فی الفقہ. اور اگر یہ تعریف فقہ کی عند المتاخرین ہے تو عند المتاخرین تصوف فقہ سے خارج ہے. جب خارج ہے تو اخراج کے لیے حیثیتن کی قید لگانا عرف معروف ہے. آپ نے اس کو بدعت کیوں کہا؟ حاصل یہ ہے کہ مصنف نے فقہ کی جو تعریف نقل کی یا عند المتقدمین ہے یہ تعریف یا عند المتاخرین. اگر عند المتقدمین ہے تو متقدمین کے نزدیک علم کلام فقہ میں کیا ہے؟ داخل ہے. جب داخل ہے تو فرعیتن کی قید بدعت ہے. اس نے علم کلام کو خارج کیا، یہ غلط ہے. حالانکہ آپ نے اس کو کیا کہا؟ عرف معروف. اور اگر یہ تعریف عند المتاخرین ہے تو عند المتاخرین علم تصوف خارج ہے. جب خارج ہے تو اس کے اخراج کے لیے حیثیتن کی قید متعارف ہے. آپ نے اس کو بدعت کیوں کہا؟ ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماتن فقہ کی 4 تعریفات نقل کرے گا. ایک تعریف تو گزر گئی، حکمت فرعیت شرعیت. ٹھیک ہے. دوسری تعریف شوافی نے کی ہے، العلم بالاحکام الشرعیت العملیت عن ادلتها. عملیہ کی قید اس نے ذکر نہیں کی، شوافی کی کتابوں میں ہے. تو وہ تعریفیں کرتے ہیں فقہ العلم بالاحکام العملیہ الشرعیہ عن ادلتها تفسیریہ.
کہ فقہ علم ہے احکام پر، یہ بمنزل جنس کے ہیں. جب یہ کہا کہ احکام عملیہ ہے تو علم کلام خارج ہوا کیونکہ ان میں اعتقادیات ہے. جب یہ کہا شرعیہ ہے تو اس سے خارج کر دیا معقولات کو. اور جب یہ کہا کہ احکام شرعی عملی پر علم آئے گا ادلہ سے تو علم اللہ، علم الرسول، علم جبرائیل خارج ہوا کیونکہ وہ موقوف بالادلہ نہیں ہے. تو العلم بالاحکام یہ جنس ہے، اور العملیہ فصل اول ہے، اس سے علم کلام خارج ہوا. الشرعیہ فصل ثانی ہے، اس سے معقولات خارج ہو گئے. الحاصلۃ من الادلۃ تفصیلیہ فصل ثالث ہے، اس سے خارج ہوا علم اللہ کیونکہ وہ موقوف اور حاصل من الدلیل نہیں ہے. علم الرسول اور علم جبرائیل. بات آئی سمجھے؟ عملی کی قید متنی نہیں لگائی، شوافی کی کتب میں ہے. وعرفوه شوافی نے فقہ کی تعریف کی ہے کہ انہ العلم بالاحکام العملیہ الشرعیہ عن ادلتها التفصیلیہ، کہ یہ علم ہے احکام عملی پر، شرعی پر، اور یہ علم حاصل ہوگا ادلہ تفصیلی سے. تو العلم بالاحکام جنس ہے، العملیہ فصل اول ہے، خارج ہے کون؟ علم کلام کیونکہ وہاں نظریات سے بحث ہے. اور الشرعیہ فصل ثانی ہے، خارج ہے کون؟ معقولات. اور عن ادلہ تفصیلیہ یہ فصل ثالث ہے، اس سے خارج ہے علم اللہ کیونکہ وہ موقوف بھی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. شوافی پر یہاں اعتراض ہے کہ تم نے کہا کہ فقہ علم بال، تو احکام سے مراد جمیع احکام شریعہ ہے یا بعض ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں جمیع احکام ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ فقیہ وہ ہوگا جس کا علم جمیع احکام پر ہو. تو تعریف جامع نہیں ہے، امام مالک جیسی فقیہ نکل گیا. کیوں؟ جمیع احکام پر تو علم امام مالک کو بھی نہیں تھا. اس سے 40 مسائل کے بارے میں پوچھا گیا، اس نے 36 کے بارے میں کہا لا ادری، مجھے علم نہیں ہے. تو فقیہ تو وہ ہے جس کا علم تمام احکام پر ہو، اور تمام احکام پر علم تو امام مالک جیسے فقیہ کو بھی نہیں تھا کیونکہ اس نے 40 مسائل میں سے صرف 4 کا جواب دیا، 36 میں کہا لا ادری. تو تعریف جامع نہیں ہے فقیہ اور فقہ کی. کون خارج ہے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اس سے مراد بعض احکام ہے تو تعریف معنی نہیں ہے. کوچوان و موچیس میں داخل ہوا کیونکہ یہ تو عام آدمی کو بھی ایک حکم دلیل سے معلوم ہے. مجھے بھی معلوم ہے کہ صلاۃ واجب ہے، دلیل کی وجہ سے اقیم الصلاۃ. تو اگر احکام سے مراد جمیع احکام لیتے ہو تو تعریف جامع نہیں ہے. امام مالک جیسی مسلم فقی خارج ہے کیونکہ اس کو بھی جمیع احکام کا علم نہیں تھا. اور اگر بعض احکام ہے تو پھر بلوچستانی بھی داخل ہے فقی میں کیونکہ کم از کم ایک حکم پر علم دلیل سے تو اس کو بھی حاصل ہے کہ النکاح سنت. ٹھیک ہے یا نہیں؟ دیکھو وہ اوریدا امام شافعی کی تعریف پر اعتراض کیا گیا ہے. ان کان المراد الجمی، اگر مراد احکام سے فقہ کی تعریف میں جمی ہے، نفلا ینعکس، تعریف جامع نہیں ہے، امام مالک خارج ہوتا ہے. لوجود لا ادری، کیونکہ اس نے 36 مسائل میں کہا تھا لا ادری، تو تعریف جامع نہیں ہے. علم امام مالک جو ہے وہ فقیہ سے اور اس کا علم فقہ سے خارج ہوا. او المطلق، اگر آپ کہتے ہیں احکام سے مراد مطلق ہے اور ایک حکم ہو تو تعریف معنی نہیں ہے. پھر عام آدمی بھی داخل ہے کیونکہ ایک حکم پر علم دلیل سے تو عام مسلمان کو بھی حاصل ہے. فلا یترد، پھر معنی نہیں ہے لدخول المقلد، کیونکہ مقلد عالم داخل ہے اس میں. اعتراض ذہن میں آ گیا. مصنف پہلا جواب دیتا ہے باعتبار شقیول کے اور دوسرا جواب دیتا ہے باعتبار شقیول کیا ہے کہ احکام سے مراد جمیع احکام. تو مصنف جواب دیتا ہے کہ مراد احکام سے تعریف فقہ میں جمیع احکام ہے. تو فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا علم جمیع احکام پر ہو.
اب آپ اعتراض کرتے ہیں کہ تعریف جامع نہیں ہے، کون خارج ہوا؟ امام۔ تو میں کہتا ہوں علم بجمیع احکام سے مراد استحضار جمیع احکام کا نہیں ہے، بلکہ علم بجمیع الاحکام سے مراد ملکہ جمیع احکام کا ہے۔ ملکے کا معنی ہے کہ انسان میں قوت حاضر ہے، جب بھی کتاب کھولتا ہے اور مسئلہ دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے۔ تو علم بجمیع الاحکام سے مراد علم استحضار جمیع احکام کا ہے یا ملکہ جمیع احکام کا؟ اور امام مالک میں ملکہ جمیع احکام کا تھا، اگرچہ استحضار متخلف تھا، یہ معنی ہے۔ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا يَزُرُّ لَا أَدْرِي، یعنی مراد احکام سے جمیع ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں امام مالک خارج ہوا، اس نے لا ادری کہا ہے، تو لا ادری مضر نہیں ہے، لأن المراد الملکہ، مراد جمیع احکام سے ملکہ جمیع احکام کا ہے، وَيَجُوزُ التَّخَلُّفُ، تو جائز ہے کہ استحضار احکام کا متخلف ہو۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ وَبِأَنَّ الْمُرَادَ من کم ہوئے